یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو گالی کے طور پر استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کچھ دن پہلے ایک شخص نے ٹک ٹاک پر سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو اس طرح استعمال کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہی آج کل ہمارے علاقے کے نوجوان استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر صراحتاً اس کو گالی کے طور پہ استعمال کیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر بطور ہنسی مذاق استعمال کیا، جیسے کوئی لفظ کہتے کہتے اچانک دوسرا لفظ کہہ دیا، اب میں یہاں کہہ نہیں سکتا ہوں ورنہ ہم نے بھی کالج لائف گزاری ہے، اس طرح کے چٹکلے اور مذاق اور گندگیاں بہت زیادہ اپنی کانوں سے سننے کو ملی، اور اس طریقے سے سب چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال سمجھ جائیے اس بات کو کہ آیت پڑھتے پڑھتے اچانک ایسا لگا کہ شاید گالی بنے گی، لیکن نہیں بنی، اس سے سارے ہنس پڑتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت کے ساتھ چونکہ مذاق ہے، لہذا کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج، جتنے ہنسے وہ بھی خارج، جو اس کو فارورڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایمان سے خارج ہوں گے، اور جتنے اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ان سب کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ ان سب کا ایمان خارج ہو چکا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری کلپ نکال کر دکھائیں، ان کو مذاق نہ بنائیں ورنہ منہ کے بل جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، قرآن ہی رہ گیا مذاق بنانے کے لیے، اور اس طرح کے جو اگر وہ واقعی جو کرنے والا تھا مسلمان تھا، یہ لازم بات ہے کہ بیچارہ لا علم ہوگا، کم علم ہوگا، اس کے والدین نے اس کی دینی تربیت نہیں کی، اسے دینی ماحول نہیں ملا، تو اس طرح کے نتائج تو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے والدین کے اوپر بھی وبال ہے جس کے اولاد نے ایسا کیا کہ انہوں نے اگر اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا تھا، تو آگے جتنا یہ وائرس چلتا رہے گا اور ان کے بچے کے نام اعمال میں گناہ جاریہ ہوگا، وہ ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے میں پیرنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ خدا را اپنے اولاد پر رحم کریں، ان کو اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح ہیں کہ سر جھکا کے بات سن لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بس پھر کوئی اور اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہی، اپنے ذاتی مفادات پورے ہو گئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ قرآن کے قریب ہے کہ نہیں، حدیث کے ہے کہ نہیں، خدا نخواستہ لا علمی میں کفر میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹا ہمارے ساتھ صحیح ہے، بیوی کے منہ پہ دو تماشے مار دیتا ہے، پوری تنخواہ لا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، ہم کہیں یہاں جاؤ نہ جاؤ ہماری بات مان لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں تیسری چیز کی بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہر والدین یقیناً ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ دین سے دور ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح بہت سارے بچے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ بالکل گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ تھا، کفار کا طریقہ تھا۔ قرآن بھرا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کافر قرار دیا، ان سب کے اوپر بہت سخت کلمات بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں